ماہر قانون ذبیح اللہ ناگرہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ان کی رائے لیتے ہیں کہ جو غیر ملکی پاکستان میں قیام پذیر ہوتے ہیں، ورک پرمٹ پہ آتے ہیں یا وزٹ ویزا پہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح سے کوئی غیر قانونی عمل ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارا قانون ان کے لیے کتنا مددگار ہوتا ہے. ناگرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناگرہ صاحب، نائجیرین جو ہیں وہ پاکستان میں کثیر تعداد میں، خاص کر لاہور میں رہتے ہیں، کچھ کاروبار کرتے ہیں، کچھ جابس کرتے ہیں. تو اس میں جو کیس ہے کہ ایک خاتون وہ بھی نائجیرین ہے اور ایک جو ملزم ہے وہ بھی نائجیرین ہے. 376 کی دفعات کے تحت اس پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور اس مقدمے میں ملزم گرفتار ہو جاتا ہے. لیکن جو پاکستان میں روایتی طور پہ 376 کی دفعات کے تحت مقدمے کی مدعیہ خاتون یا ایسی خواتین جو سلوک کرتی ہیں، اسی طرح سے نائجیریا کی خاتون وہ بھی یہ کرتی ہے کہ نہ تو ابھی تک اس کا میڈیکل کروایا گیا، اس نے اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا، لیکن ملزم گرفتار ہے، پولیس نے اپنی کارروائی کی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارا ہمارا قانون غیر ملکیوں کو کتنا تحفظ یہاں پہ دیتا ہے، اور جب اس طرح کے کیسز ہوں، وہ کہتے ہیں ہماری کنٹری میں، ہمارے ممالک میں تو شاید ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے میل ملاقات کرنا غیر قانونی عمل نہیں ہے. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ فارن لوگوں کو یا پاکستانی لوگوں کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. جو اوفینس ہے، اوفینس کی ڈیفینیشن میں جائیں تو اینی ایکٹ آر اومیشن جو پروہیبٹیڈ ہے قانون میں، اور وہ آپ کر دیں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا کر دیں، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کریں، وہ اوفینس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اوفینس کا ہمیشہ ذمہ دار ریاست نے لیا ہے، اسٹیٹ نے لیا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کسٹوڈین ہے معاشرے کی. وہ کوئی بھی اوفینس کمٹ ہو وہ معاشرے کے خلاف سمجھا جاتا ہے. جب معاشرے کے خلاف سمجھا جاتا ہے، معاشرے کی کسٹڈی اسٹیٹ نے لیا، تو پھر اسٹیٹ کہتی ہے میں مدعی ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کیس کال ہوتا ہے فلاں ورسز اسٹیٹ ہوگا، کسی کا نام لے کے جس کا بھی کیس ہوگا ورسز اسٹیٹ ہوگا. یعنی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اوفینس کو پریونٹ کرے، اور اگر کہیں کمیشن آف اوفینس ہو گیا ہے تو اس کا تدارک کرے. اب جب یہاں تک بات آ گئی تو اگر اس ملک میں، اس دھرتی میں، اس ٹیریٹری جو اس اسٹیٹ کی ٹیریٹری ہے اس میں اوفینس کمٹ ہو گیا، تو ارسپیکٹیو کہ کیا وہ نیشنل ہے یا فارن نیشنل ہے، ٹھیک ہے، یا نیشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک ہی قانون ہے. اگر 376 کا اوفینس لگا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وہی اوفینس ہے جو پاکستان پینل کوڈ، جو پاکستان میں رائج الوقت قوانین کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق لگا ہے، تو اسی کے مطابق ہی ٹریٹ ہوگا. اس میں نہ کوئی انویسٹیگیشن میں کوئی ان کو علیحدہ سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ڈسکریمنیٹ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو رجسٹر آف کیس میں مطلب ادروائز ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. قانون جب کمیشن آف اوفینس ہوگا تو اس میں کوئی فرق نہیں فارن ہے یا نہیں ہے، یا موسٹ پرٹیکولرلی یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ جو وکٹم ہے وہ کیا پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی ہے. یہ بھی اس کا کوئی نہیں. یہ بلا امتیاز ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اوفینس دا مومنٹ اوفینس کمٹ ہوا تو ریاست نے اس کی اونرشپ لے لی اور ریاست اس کو پراسیکیوٹ کرے گی. ٹھیک ہے. ناگرہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو 376 کی دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج ہے، وہ آپ کے جو پڑھا ہوا قانون ہے آپ نے، اس میں کس طرح سے ایف آئی آر درج ہونی چاہیے؟ اس میں کون کون سے ایویڈنس ایسے ہوتے ہیں جو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہوتے ہیں؟ اس میں میڈیکل کتنا ضروری ہے؟ اس میں لوکیشن جو سی ڈی آر کہا جاتا ہے پولیس کی زبان میں وہ نکلوانا، پھر جو خاص کر اس میں میڈیکل کی سب سے اہمیت زیادہ ہوتی ہے. تو ایف آئی آر تو درج ہو جاتی ہے کہ خاتون ہے، اس نے الزام لگایا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ ریپ کیا، زبردستی کی، زیادتی کی، تو پولیس کیا فوری مقدمہ درج کر لے گی یا اس سے پہلے میڈیکل ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے جی، گزارش اتنی سی ہے کہ میڈیکل ہونا یا اس کے بعد جتنی بھی فیکٹس کی چین ہے، ٹھیک، اگر کسی ملزم کو فارن ہے یا پاکستانی ہے، اس نے یہ offense کمٹ کیا ہے اور اس کو آپ پراسیکیوٹ کر کے اسے پنشمنٹ دینے جا رہے ہیں، اوارڈ دینے جا رہے ہیں، تو جتنے فیکٹس ہیں ان کی چین بننی چاہیے اور جتنی ایویڈنس ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کروبریٹ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا موازن، اس کا نتھی ہونا چاہیے.